چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی خوبصورت باتیں سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ خوشی کے آثار اس پر ظاہر تھے، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر یہ اللہ کا پیغام دیا ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس پر 10 رحمت نازل فرماؤں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کروں گا، 10 اسے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں خوش ہوں۔ ایک امتی کو کوئی شرف ملتا ہے، امتی کے درجے بلند ہونے یا اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرہ مبارک سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں۔ امتی کو بھی ایسے کام کرتے رہنا چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرتا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، سکون پہنچائے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو یا عام بھی مہینوں کی بات ہو، دنوں کی بات ہو، عشاقِ رسول تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو برکات کا حصول ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور جو سابق لوگوں نے بیان کیا، ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو وہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، اور سارا سال ہی یوں اس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے وہ رہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہی چند باتیں انشاءاللہ وہ عرض کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام نے ماشاءاللہ قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد سجاد عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور انہی کے ساتھ قبلہ مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم۔ سجاد صاحب، میں یہاں سے گفتگو شروع کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک اور پھر اس سے جو برکات کا ظہور ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کے دنیا میں آمد سے پہلے بھی کس کس انداز سے برکات کا ظہور ہوا، کچھ اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے اس کائنات کو برکتیں آپ کے وجود، آپ کے دنیا میں ظہور سے پہلے بھی ملیں، اور آپ کے ظہور کے بعد بھی دنیا تا قیامت آپ کی برکتوں سے مالا مال ہوتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح سورج نکلتا ہے یا صبح ہونے کا جوں جوں وقت قریب آتا ہے تو ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے اور ایک روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، افق پر سرخی چھا جاتی ہے، یعنی جہاں سے سورج نکلنا ہوتا ہے وہاں سے روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے عالم کو نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ اب کوئی اہم واقعہ دنیا میں رونما ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل 55 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا جو انجام فرمایا اس کو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابرہا جو ایک بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر کے ساتھ مکہ شریف کے اوپر حملہ آور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حملے کو ناکام فرما دیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس حملے کے ناکام ہونے میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ کیا بات ہے! دو طرح کی برکت تھی، ایک تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غلامی کی زندگی نصیب ہو۔ وہ یوں کہ اگر ابرہا کامیاب ہو جاتا تو دستور کے مطابق مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جاتا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل جو کعبہ شریف کے متولی تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور اسی طرح آپ کا خاندان، تو ہو سکتا تھا کہ وہ قیدی بنا لیتا اور یوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک گویا کہ حرف آتا غلامی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غلامی سے بچایا، اور ابرہا جس کے مد مقابل ہی کوئی نہیں تھا، صحیح۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تمام اہل مکہ پہاڑوں پر تشریف لے گئے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہاڑوں پر تشریف لے گئے، گویا کہ میدان صاف تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام سے آگے وادی محصر جہاں پہ یہ عذاب نازل ہوا اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا، حالانکہ مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ تو علماء نے بیان فرمایا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہی تھی کہ اللہ نے کعبہ شریف کو، مکہ شریف کو، اہل مکہ کو سرکار کے نور کی برکت سے محفوظ رکھا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی تھی اور یہ سب سے بڑی برکت تھی، اور یہ ایک میسج بھی تھا دنیا والوں کے لیے کہ اب اس سرزمین کی طرف کوئی قدم نہ بڑھائے، اب اس سرزمین کے اوپر وہ ہستی تشریف لانے والی ہے کہ جن کے قبضے میں پوری دنیا دے دی گئی ہے، لہٰذا جو بھی اس سرزمین کی طرف آئے گا تو وہ اس سرزمین کو فتح نہیں کر پائے گا، کیونکہ پوری دنیا کا قبضہ اب جس شخصیت کو دے دیا گیا، اس کائنات کی مالک شخصیت اب مکہ شریف میں ظاہر ہونے والی ہے۔ تو یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ شریف میں اور عرب میں ایک قحط تھا، خشک سالی تھی، لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے، نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ وہ ساری خشک سالی دور ہو گئی۔ گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہاں کے لوگوں کو خوشحال کر دیا گیا، اور گویا کہ یہ میسج دیا گیا کہ اب تمہارا برا وقت ختم ہو چکا، اب تمہاری تقدیر، اب تمہاری مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، کیونکہ نبی آخر الزمان کی آمد کا وقت قریب ہو چکا۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، جیسا کہ دریائے ساوا جو ایران کے مشہور شہر قم اور ہمدان کے درمیان ایک دریا تھا، اور 6 میل لمبا تھا، 6 میل چوڑا تھا۔
اس کے کنارے کے اوپر بت پرستی ہوتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب ہوا تو وہ دریا خود بخود ہی خشک ہو گیا، وہ جگہ ویران ہو گئی، لوگوں نے وہاں بت پرستی چھوڑ دی۔ اسی طرح فارس کا آتش کدہ، آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں صرف سرزمین عرب پر نہیں بلکہ سرزمین عرب کو کراس کرتی ہوئی شام، یہاں تک کہ موجودہ ایران تک پہنچی۔ فارس میں ایک آتش کدہ تھا، مجوسیوں نے 1000 سال سے اس کو روشن کیا ہوا تھا، اس کی آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ وہ لوگ حیران کہ یہ اس آگ کو کیا ہو گیا کہ جس کو ہم بجھنے نہیں دیتے، اب وہ آگ جلا رہے ہیں لیکن آگ جل نہیں رہی ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک میسج تھا اہل فارس کے لیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو معبود بنانے کا وقت ختم ہو چکا، اب وہ ہستی تشریف لانے والی ہیں جو بتوں کو مٹانے والی ہیں، تمام باطل چیزوں کو مٹانے والی ہیں۔ تو اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہر اس جگہ پر یہ میسج گیا جو کہ باطل قوتوں کا مرکز تھا، گویا کہ ان کو یہ پیغام گیا کہ اب دنیا میں ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے کہ یہ تاریکیاں، یہ کفر و شرک کے اندھیرے یہ چھٹ جائیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بول بالا ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی برکات اہل دنیا نے دیکھی۔ اسی طرح شام یہ مرکز تھا، روم کا جو بادشاہ تھا یعنی عیسائیوں کا جو بڑا مرکز تھا وہ شام تھا، اور شام میں جو ہے وہ محلات تھے۔ ہم 2 بادشاہوں کا ذکر سنتے ہیں تاریخ میں، قیصر و کسریٰ۔ جی بالکل۔ قیصر یہ شام کے بادشاہوں کا لقب تھا اور کسریٰ یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور یہ دونوں سپر پاورز تھیں اس وقت کی دونوں سپر پاورز تھیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو قیصر کے محل میں زلزلہ برپا ہو گیا، اور اسی طرح کسریٰ کے محل میں زلزلہ برپا ہوا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو دونوں سپر پاور تھیں ان دونوں کو میسج گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اب تمہارا بول بالا ختم ہو چکا، اب ان کا بول بالا ہوگا۔ کیا بات ہے! ایک طرف تو یہ بھی میسج آ رہا ہے، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ جو دوسرے برکات وہ نہ صرف اہل مکہ کو بلکہ تمام دنیا والوں کو ملے، دنیا والوں کو اور یہاں یہ بھی میسج ہوا کہ وہ پھر خاص ایک علاقے کے لیے نہیں آ رہے، وہ خاص ایک شہر کے لیے نہیں آ رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو یوں فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے، کسی خاص قوم خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی انہیں بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ وہ ایسے نور ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر وہ نور طلوع ہوا ہے، اور آپ کی والدہ بھی کہتی ہیں نا کہ شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا، چمکتا ہوا دیکھ لیا ہے۔ تو جہاں یہ برکات عالم کو پورے ملے ہیں، یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، آباء و اجداد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے شرف والے تھے، فضیلت والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بطور خاص جب ہم یہ آباء و اجداد کا ذکر پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تذکرہ ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے بارے میں جمیل صاحب میں چاہوں گا کچھ آپ ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور آپ کا جو نام ہے وہ تو عبداللہ ہی ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد، ابو احمد یہ آپ کی کنیت ہے، اور اسی طرح آپ کی کنیت میں ابو قسم کہتے ہیں خیر و برکت کو، ٹھیک ہے، تو خیر و برکت والے بھی تھے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے
ذبیح کا مطلب ہوتا ہے جسے ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ذبیح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ روایت میں انا ابن ذبیحین۔ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ صلاۃ والسلام کا ذبح ہونا، صحیح، اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام ہی کی آل میں یہ قریش قبیلہ، پھر اس کے اندر بنو ہاشم ہیں، پھر اس میں حضرت عبد المطلب ہیں، اور اس کے اندر پھر آگے چل کے حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، تو ان کے ذبح ہونے کا واقعہ بھی تاریخ میں مشہور ہے، ٹھیک، اور ان کے ذبح ہونے کے واقعے کی وجہ سے دور دور تک آپ کا شہرہ ہو چکا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اور یہ بھی برکت یعنی نبی پاک علیہ السلام کی برکت، یعنی گویا کہ اپنے آباء و اجداد کو بھی اس انداز سے یہ مل رہی ہے۔ بالکل۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، تو جن سے آپ کی اولاد کی جو تعداد تھی وہ 20 تھی۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ شریف کے پاس آ کر ایک منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں گے اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ذبح کروں گا۔ یہ آپ نے منت مان لی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی اولاد کی تعداد 10 ہو گئی، اور قریش کی وہ قبیلے کی حفاظت بھی کرنے لگے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کس کا انتخاب کیا جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کے سارے بیٹے اس بات کو تسلیم کر لیتے، جس کا بھی نام آئے گا یا جس کو بھی آپ حکم ارشاد فرمائیں گے وہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بیٹوں نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اندازی کی۔ تو قرآن اندازی کرنے میں یعنی 10 بیٹوں کے نام لکھے پرچیوں پہ، اور ایک پرچی کو اٹھایا تو اس میں عبداللہ کا نام نکل آیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام نکل آیا۔ اچھا، اب چونکہ منت کو پورا کرنا تھا تو حرم پاک میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، ذبح کرنا ہے، منت کو پورا کرنا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ جو قریش کے سردار تھے دیگر، تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب ایسا نہ کرو۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، نہایت خوبرو، نہایت حسین و جمیل تھے، تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ذبح ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایسا نہ کریں کہ کسی کو ذبح کریں، اب حضرت عبداللہ کا نام ہے تو آپ ان کو ذبح نہ کریں، ایسا کریں کہ فلاں مقام پر ایک عورت ہے، وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گی اس بارے میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اس عورت تک پہنچتے ہیں، اس کے سامنے ساری چیز رکھتے ہیں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ ایک جان کی جو دیت ہے وہ 10 اونٹ، اس زمانے میں مطلب یہ طے تھا کہ ایک جان اگر کسی کی ضائع ہو گئی تو دیت میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ صحیح، تو ایسا کرو کہ ان کے بدلے 10 اونٹ آپ ذبح کر دیں، لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 2 پرچیاں ڈالنی ہیں، ایک میں 10 اونٹ لکھنا ہے اور دوسری میں عبداللہ لکھنا ہے۔ اب جو بھی پرچی اٹھے گی تو اگر عبداللہ کا نام نکلے گا تو آپ دوسری مرتبہ یعنی 20 اونٹ کی تعداد بڑھا دیں، اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر آپ یوں تعداد بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار فرماتے اور عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا پرچی میں نام نکلے۔ اب یہ ہوا، قرآن اندازی میں اونٹ لکھے گئے 10 اونٹ اور عبداللہ، تو عبداللہ کا نام نکلا۔ انہوں نے پھر 20 اونٹ اور عبداللہ لکھا 2 الگ الگ پرچیوں یعنی میں۔ وہ 10 گئے پہلے والے، وہ تو 10 گئے ہیں، وہ 10 ہو گئے، پھر 20، یوں کرتے کرتے 100 اونٹ لکھا گیا، ایک پرچی پہ 100 اونٹ اور دوسری پرچی پہ عبداللہ۔ پھر جب پرچی کو اٹھایا گیا تو 100 اونٹ والی پرچی قرآن اندازی میں نکل آئی۔ اب حضرت عبد المطلب وہ کہہ رہے ہیں میرے دل کو ابھی بھی قرار نہیں ہو رہا، کیونکہ منت مانی تھی بیٹے کو ذبح کرنے کی اور اب میں ان کے بجائے اونٹوں کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے اب یہ پرچی 100 اونٹ والی اور عبداللہ والی 3 دفعہ قرآن اندازی ہوگی۔ اچھا، اب جب 3 دفعہ مزید قرآن اندازی ہوئی تو اس میں اونٹوں ہی کے نام پر پرچی نکل رہی تھی۔ تو یوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ صفا مروہ کے درمیان پھر آپ نے 100 اونٹوں کو قربان کیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ وہ ذبح ہونے سے
محفوظ رہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب یہاں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحتین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو اب پیچھے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم خدا بندی ہے کہ وہ اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور وہ فرما بردار بیٹا بھی بھاگتا نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اپنے والد کو فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ان کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے ان کی گردن پہ چھری پھیری، لیکن وہ چھری کام نہیں کر رہی تھی، اور اتنے میں جبریل امین علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں اور ایک مینڈھا لے کر آ جاتے ہیں جنت سے، اور قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا خوب ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا، سبحان اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ابراہیم علیہ السلام سے اب اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو چکا تھا، سبحان تو ذبح ہونے سے یوں وہاں پر اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے نور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوتے جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب یہ نور حضرت عبداللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی پیشانی میں ظاہر ہونے لگا، تو اب وہ یہاں پر بھی چونکہ ذبح ہونے کا واقعہ، اور کئی بار قرآن دازی میں عبداللہ کا نام نکلا جا رہا ہے، لیکن جب 100 اونٹ کی تعداد ہو گئی تو اونٹوں کا نام نکلا، تو اس موقع پر اب چونکہ طے شدہ تھا، منت مانی تھی ان کو ذبح کرنا، اور وہ بھی اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر چکے تھے کہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے سے اور بڑھ کر کیا ہوگا، لیکن چونکہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی پشت میں ودیعت ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی حضرت عبداللہ کو ذبح ہونے سے محفوظ رکھا، اور یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان کہ میں دو ذبیحوں کا، یعنی میں دو ذبح ہو جانے والوں کا بیٹا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں برکات یہ اپنے آباء و اجداد کو بھی اس انداز سے ملی ہیں، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کی پشتوں میں تھا، تو پھر کیسے اسماعیل علیہ السلام وہ ذبح ہو جاتے، اور کس طرح پھر آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ ذبح ہو جاتے۔ وہ کیا خوب کہا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الحمدللہ آپ کی برکتوں سے، آپ کی ذات مبارکہ سے جہاں اس مقام کو، اس شہر کو، ان علاقوں کو، بلکہ پورے عالم کو اس طور پر فیض ملا ہے، برکات حاصل ہوئی ہیں، وہاں آپ کے آباء و اجداد کے اعتبار سے بھی ان کو بھی طرح طرح سے یہ برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ واقعہ تو جمیل صاحب نے بیان کیا ہے، اب یہاں ذہن میں ایک سوال ہے، اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، آج کے دور میں آج کو یہ کہے کہ بھئی ہم بھی سنت ابراہیمی، وہ تو بطور خاص تھا ہی خواب اور اس انداز سے انہوں نے کیا، یا آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح کی منت مان کے یہ کہے تو اس کو کیا اجازت ملے گی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تھا، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور یہ ایک امتحان بھی تھا، اور پھر دنیا کو دکھانا بھی تھا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں نہ صرف اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، بلکہ اگر ان کو اولاد بھی قربان کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ اولاد قربان کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں، یعنی اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ منت ماننا جائز ہے،
اور نہ ہی شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے وہ احکام باقی رہیں گے جن احکام کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، ٹھیک ہے، اور جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ لہٰذا شیطان اگر یہ وسوسہ دلائے یا کسی کو ایسا شوق چڑھے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اجازت نہیں ہے۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم علیہ السلام ہی صرف آپ نبی ہیں؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے علاوہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ آ گئے تھے شام کی طرف، ٹھیک ہے، اور ان کی پھر اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام ہیں، بنیامین ہیں، اور بھی آپ کے 10 بھائی تھے۔ تو یہ جو 12 افراد جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، وہ ان کی جو اولادیں ہیں یہ سب کی سب بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے حکم الہی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو مکہ مکرمہ میں آپ کی پرورش کا اہتمام کروایا، آپ کی والدہ یہاں رہیں، پھر قبیلہ جرہم وہاں پہ اس کا آنا ہوا کہ یہاں جو وہ آب زمزم شریف بھی تھا اور کئی برکتیں وہاں ظاہر تھیں، تو ان قبیلے والوں نے کہا کہ اب ہم یہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ تو وہ قبیلہ جرہم والے وہ قبیلے وہیں رہنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام کا نکاح قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سے ہوا، اور پھر یہ آپ کی اولاد مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر یوں تو سارے انبیاء کرتے آئے، مختلف انداز سے وہ بتاتے آئے، اپنی امتوں کو یہ کہتے آئے، بلکہ رب نے ان سے وعدہ لیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس میں وہ میثاق اور اس وعدے کا ذکر ہے جو عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے لیا گیا۔ اور پھر اس کے یہ دیکھیں کس انداز سے شہر مکہ وہ آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر بھی کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، ان کی تعمیر میں شامل ہیں، تو آپ بھی تعمیر کعبہ کے بعد جو کلمات آپ کی دعا والے آپ کی زبان مبارک پر آئے، آپ نے دعا مانگی اے اللہ انہی میں رسول مبعوث فرما، انہی میں رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں ان لوگوں پر تلاوت کریں اور ان کو حکمت سکھائیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ علماء لکھ رہے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس ایک تو یہ ہے کہ ایمان سے پہلے والا تزکیہ اور ایک ایمان کے بعد والا تزکیہ۔ ایمان سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت سے کفر اور شرک اس سے لوگوں کو پاک کیا گیا، تزکیہ پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا، تو ان کا تزکیہ یوں ہوا۔ پھر جب ایمان کے وہ دائرے میں آگئے، ایمان لے کر آگئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے پھر ان کی طبیعتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے اقوال میں، ان کے انداز میں وہ تبدیلیاں آئیں کہ اپنے آپ کو ناجائز، مکروہ اور ایسی تمام چیزوں سے، چاہے وہ اخلاق سے تعلق رکھتی ہوں یا اعمال سے تعلق رکھتی ہوں جن سے شریعت منع کرتی، اس سے وہ رکے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان امتیوں کا تزکیہ وہ فرمایا ہے، اور یہ تعلیم قیامت تک کے لوگوں کے لیے عام ہے۔ تو سجاد صاحب، جہاں یہ فیوز و برکات یہ لوگوں کو اس انداز سے ملے ہیں، میں یہاں پہ یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ وہ آباد ہوا، آگے یہ سلسلہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکات یہ خاص ایک انسانوں کے لیے مختص تھیں یا اس کے علاوہ بالفرض جانور ہیں، مختلف اور چیزیں ہیں، انہوں نے کیسے حضور علیہ السلام کی برکتوں کو حاصل کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور عالم میں صرف انسان نہیں ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جماعتات، نباتات، پرندے چرندے، یعنی ساری مخلوقیں شامل ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت تمام مخلوقات کو پہنچی بھی ہے
اور تمام مخلوقات نے خود اس کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ محدث ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں منتقل ہوا تو اس وقت قریش کے جانور فصیح زبان میں بولنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور وہ کیا بولنے لگے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں مبارک ہو تمام عالم کے سردار، تمام عالم کے سردار کہ جن کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج سجایا جانے والا ہے، اور جو تمام دنیا کو روشن کرنے والے چراغ ہیں، وہ اپنے والد محترم کے پشت اقدس سے اپنی والدہ محترمہ کے بطن اقدس میں منتقل ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اسی طرح اسی روایت میں ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو کہنے لگیں، اور مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو اور مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے کہ ابو القاسم علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی آمد کے چرچے اس طرح جانور بھی کر رہے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جانوروں کو بھی وہ رحمت محسوس ہوئی کہ اللہ نے جس نعمت اور فضل سے انسانوں کو نوازا ہے، تو اس نعمت اور فضل سے اللہ نے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا خوشیاں مناؤ، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی رحمت یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ انسانوں کے لیے بھی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، بلکہ پتھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کس طرح جھومنے لگا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اب کچھ محسوس ہوا نا احد پہاڑ کو کہ خوشی سے جھومنے لگا، اور پھر جب سرکار نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت بھی در حقیقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس کی خیرات ہے کہ جو پتھروں کو بھی نصیب ہو جاتی ہے تو پتھر بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پھر دنیا میں تشریف لائے، اور ابھی تو آپ نے اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے، لیکن وہ بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا، ان کی سواری پر آپ آتے ہیں، تو اس سواری کے حوالے سے بھی تو جنہوں نے وہ اس قافلے والوں نے دیکھا کہ جو سب سے پیچھے تھی اب سب سے آگے جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں آپ کے ظہور سے پہلے اور آپ کے ظہور کے بعد، اور ایام طفولیت میں، یعنی کہ بچپن کے ایام میں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں وہ بھی بیان سے باہر ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو اس طرح کے جو ہے وہ عظیم الشان اور دل کو خوش کرنے والے اللہ کی رحمت کے واقعات ملتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کا کیسے کیسے ظہور ہوا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عربوں کے دستور کے مطابق بچوں کو نواحی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی تھی اور وہاں کے لوگوں کی زبان خالص ہوتی تھی، کیونکہ شہر میں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو زبان خالص نہیں رہتی۔ تو عربوں میں یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہ اپنے بچوں کو نواحی علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور نواحی علاقوں سے بالخصوص اس موسم میں، ربیع الاول کے موسم میں، بہت ساری دائیاں بچوں کو لینے کے لیے آتی تھیں، گود لینے کے لیے آتی تھیں، کیونکہ وہ پرورش کرتی تھیں اور ان کو اس کے بدلے میں انعام و اکرامات ملتے تھے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ بڑے گھرانے کا
بچہ اٹھائے، یعنی جو مال و دولت کے اعتبار سے بڑا ہو، سردار ہو۔ تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی دائیاں آئیں، اور ان دائیوں میں قبیلہ بنو سعد کی سعادت مند کیا بات، دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ اب دیکھیں قبیلہ بھی بنی سعد ہے، ہاں سعادت اور نام کے ساتھ بھی سعدیہ ہے، اسی قبیلے کی نسبت سے، ماشاء اللہ۔ اور سعادت بھی آگے کتنی بڑی ملنے والی ہے۔ واہ واہ، تو یہ بہت غریب تھیں، اور یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں اتنا قحط تھا، اتنی خشک سالی تھی، انسان تو انسان، پرندوں کو بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ چلیے چلتے ہیں مکہ پاک، کوئی بچہ ہمیں مل جائے گود لینے کے لیے، اس کی پرورش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے کچھ ہمیں نواز دے گا۔ کیا بات، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بھی ایک چھوٹا بچہ تھا، اور غذائی قلت ایسی تھی کہ اس کو بھی دودھ پورا نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک، تو پھر ہم مکہ کی طرف چلے، ہماری سواری بھی لاغیر اور کمزوری کا عالم، اور ہم سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی سواریاں اچھی تھیں، پہلے پہنچ وہ اس میں تھے کہ پہلے پہنچے اللہ اکبر، اور بڑوں بڑوں کے بچوں کو اٹھا لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ میں پہنچی، بڑی مشکل سے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ پہنچی، تو وہاں پہ بچے جو بڑے گھرانوں کے تھے وہ اٹھا لیے گئے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے کہ جن کے والد نہیں ہیں، تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ہمیں تو بچہ ملا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس بچے کو اٹھا لیں۔ اللہ، تو میرے شوہر نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اٹھا لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں برکت عطا فرما دے۔ کیا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے سرکار کی والدہ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے پرورش کے لیے مانگا تو وہ راضی ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب دیکھیے برکات، کہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو جو غذائی قلت کی وجہ سے بات ہے، دودھ کی کمی تھی وہ بھی تو وہ پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، اور پھر جب گھر میں لائی تو اس رات، جس رات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں لائی، تو اس رات میرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ دونوں بچے رات کو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سوئے۔ کیا بات، فرماتی ہیں کہ میں اپنی اونٹنی کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کے تھنوں میں بھی دودھ معجزن ہو چکا ہے، تو وہ ہم نے دوہا، ہم دونوں میاں بیوی نے سیر ہو کر پیا۔ تو وہ رات تھی کہ اس رات ہم دونوں بھی آرام اور چین سے سوئے۔ کیا بات، صبح جب ہم اٹھے تو میرے شوہر کہنے لگے اے حلیمہ یہ بچہ تو بڑا برکت والا ہے، اس کے آنے سے تو ہماری ساری حالت ہی تبدیل ہو گئی۔ اور پھر جب جانے کا وقت ہوا تو فرماتی ہیں کہ وہ جو میرا خچر تھا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اس قدر تیز ہو گیا کہ دوسروں کے جانور اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ رہے تھے۔ اللہ اکبر، تو وہ کہنے لگی کہ اے حلیمہ کیا ہوا، یہ وہی خچر ہے یا نیا لیا ہے؟ مشہور جملہ ہے جسے خطبہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گویا کہ زبان حال سے یہ ارشاد فرمایا میں بھی وہی ہوں، میرے گھر والے بھی وہی ہیں، بس اب ایک سوار کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا بات، تو یہ سرکار کی برکت تھی۔ پھر جب گھر میں گئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں جو گھاس نہ ہونے کی وجہ سے بالکل جن کے تھن خشک ہو چکے تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سرکار کی آمد کی برکت سے وہ بکریاں بھی جو ہے وہ دودھ دینے لگیں۔ نہ صرف ہمارے گھر کو کافی ہوتا تھا بلکہ ہمارے پورے قبیلے کو کافی ہوتا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو یا جو ان کی بکریاں چرانے والے تھے ان سے کہتے تھے کہ تم بھی اس چراگاہ میں چراؤ جہاں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں اور ان کو گھاس چارہ مل جاتا ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کی برکت یہ گھاس کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ نے ان کی بکریوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں ملا دیتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر جایا۔ کیا بات ہے! اور اس طرح کے ایک واقعات نے کتنے واقعات، یہ تو ایک ظاہری برکات ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر چیز پیسے میں ہی نہیں ہے، دولت میں ہی نہیں ہے۔ دائیاں گویا کہ میں یوں کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دائیوں کو قبول ہی نہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا کہ جن کی نظر جو ہے وہ بظاہر مال متاع پہ نہیں تھی، بظاہر اس انداز سے نہیں تھا کہ ہمیں کیا انعامات ملیں گے، بس یہی ہے اس شہزادے کو دیکھا ہے تو اب گویا کہ دیکھتی رہ گئیں اور وہ اپنی گود میں لے کر گئیں۔ یہ تو برکتیں ان کو ظاہر ہوئیں۔ جمیل صاحب، یہاں یہ بھی آپ ایک بات میں عرض کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو یہود نصارہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کو کچھ برکتیں یوں ملتی تھیں کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا کہتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے جو اس وقت نام لے کر آپ کے وسیلہ دے کر اللہ سے سوال کرتے تھے فتح کے بارے میں؟ بالکل، قرآن پاک میں اس بات کو صراحتاً ذکر کیا گیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، کہ وہ ان کے آنے سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ جنگوں کے درمیان جب دشمنوں سے پالا پڑتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آمد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے چکے ہیں، مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ بنی اسرائیل کو جمع کر کے آپ نے یہ اپنے رسول ہونے کا بیان فرمایا، ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ میں ایک ایسے رسول کے آنے کی تمہیں خوش خبری سنا رہا ہوں، یعنی یہ خوشی کی خبر ہے تمہارے لیے کہ میرے بعد آنے والے وہ جو رسول ہیں جن کا سب کو انتظار تھا، جس کا ہر نبی سے وعدہ لیا گیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ ان کا ضرور ایمان لانا، ان کی ضرور مدد کرنا، تو وہ آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے جو اہل کتاب بھی تھے، وہ چونکہ کتابیں ان کے سامنے تھیں، آسمانی تورات، زبور، انجیل، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے، اور حضور کے وسیلے سے ان کی مرادیں پوری ہوتیں، اور جیسا بھی سخت دشمن ہوتا تو وہ سخت جانی دشمنوں کے مقابلے میں بھی فتح حاصل کر لیا کرتے تھے۔ تو لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ اب ان کے تصویر کا دوسرا رخ جو قرآن پاک نے ہی اہل کتاب کا بیان فرمایا، یعنی یہ فائدہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے لیتے رہے اور اللہ کو واسطے دیتے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جانی پہچانی ہستی کہ جس کو یہ اپنی کتاب میں صبح و شام پڑھتے تھے، جن کے تذکرے کرتے تھے، جب وہ تشریف لے آئے کفروا بہ، تو ان کا انکار کر بیٹھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات جو ان کو پہلے حاصل ہوا کرتی تھیں حضور کی تشریف آوری سے پہلے، اب وہ ان برکات سے انہوں نے انکار کیا، یعنی انہوں نے حضور کو نہ مانا، نہ ماننے کی وجہ سے وہ برکات سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ یہ بھی کہا گیا قرآن پاک میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی اتنی ان سے پہچان رکھیں اور اس قدر ان پر یعنی اپنے بچوں کے لیے آدمی کو کوئی پہچاننے میں کوئی دقت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف نہیں پہچانتے تھے، بلکہ سرکار نے کس جگہ پر پیدا ہونا ہے اس جگہ کا بھی ان کی کتابوں میں ذکر ہے، کہاں ہجرت کر کے جانا ہے اس کا بھی ان کی کتابوں میں ذکر ہے، یہاں تک کہ سرکار کے اصحاب کا بھی ان کی کتابوں میں ذکر تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی نشانیاں بھی ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ جب بیت المقدس کا مسلمان فوجوں نے محاصرہ کیا اور عیسائیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب مسلمان اس کو فتح کر لیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کے لیے بیت المقدس کا دروازہ کھول دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان کے ایک خلیفہ
جن کا نام عمر ہوگا یا یہ نشانیاں ہوں گی تو ان کے ہاتھوں پر یہ فتح ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے امیر المومنین کو بلا لیں، ہم ان کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں، اگر وہی نشانیوں والا وہ شخص ہوا تو ہم بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس کا دروازہ کھول دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ بھیجا کہ یہ بات ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشہور سفر جو شام کی طرف فرمایا، اپنے غلام کے ساتھ ایک بوری زاد راہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ وہاں پہ تشریف کبھی لے گئے، غلام کو بٹھاتے، کبھی خود آپ کبھی سواری۔ خود بیٹھتے، تو یوں آپ نے یہ سفر طے کیا۔ اور پھر جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو دیوار کے قریب لائیے تاکہ ہم سارا حلیہ دیکھیں اور وہ علامتیں دیکھ لیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، حالانکہ بعض لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، کسی سازش کے تحت بلا رہے جی ہوں۔ کسی سازش کے تحت بلا رہے ہوں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے اپنے بڑے پادری کو بلایا۔ انہوں نے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی شخص ہے کہ جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے کہ ان کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوگا، لہٰذا ان کے لیے دروازے کھول دیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ سرکار کے اصحاب کا ذکر بھی موجود ہے، یہ بھی سرکار کی برکت ہے کہ آپ کا نام تو روشن ہے ہی ہے، اللہ نے آپ کی برکت سے، آپ کے سبب سے آپ کے غلاموں کے ناموں کو بھی بلند فرما دیا۔ اور جس چیز کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہو رہی یا ہوئی تو وہ بھی اس کی بھی ایک اپنی برکات کو ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ یہ تو اصحاب تھے جن کی نسبت بطور صحابیت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے بھی جو ایمان لانے کا واقعہ اس میں شام کے وہ راہب نے یہی کہا تھا کہ میں وہ تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں، وہ پیٹ پہ وہ تل بھی دیکھ لیا، یہ سب کچھ، یعنی اس قدر آپ کے غلاموں کی اور اصحاب کی نشانیوں کو پہلی کتابوں میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والوں کو بھی کیا بات اللہ تعالیٰ نے کیسا رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ پہچان لیے گئے کہ یہ نبی آخر زمان کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، برکات رسول نبی پاک علیہ السلام کی برکات کا اور کس کو کیا کیا برکتیں ملی، یہ ہم نے چند ایک خلاصتاً باتیں یہ ذکر کی ہیں، لیکن بطور خاص کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے کیسے سائل آتے، آپ کے دروازے پر آتے، آپ کی چوکھٹ پر آتے، آپ کی بارگاہ میں آتے، اور حضور علیہ السلام کیسا ان کو نوازتے تھے، کس کس انداز سے آپ کی برکتیں مکے والوں کو تو ملی، اہل مدینہ میں جب نبی پاک علیہ السلام جاتے ہیں تو اہل مدینہ کو حضور علیہ السلام کی کتنی برکات حاصل ہوئیں کہ آپ خود دعا کرتے ہیں، یا اللہ مکے کے لیے تیرے خلیل ابراہیم نے دعا کی ہے، مدینے کے لیے تیرا حبیب دعا کرتا ہے، جتنی برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکے والوں کو دی ہیں اتنی اور اس کی مثل اور یعنی ڈبل برکتیں وہ مدینے والوں کو عطا فرما۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فصلوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی زمینوں کے حوالے سے ایسی برکتوں کی وہ دعائیں مانگی، اور صرف جب اصحاب رسول کو تو یہ صحابیت کا شرف حاصل ہے، جس جگہ سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گزر گئے، جس علاقے کو آپ نے مسکن بنا لیا، آپ دیکھیں دنیا بھر میں بلکہ یوں کہنے سجا صاحب کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے قصیدے اتنے گائے ہوں جتنے قصیدے مدینہ شہر کے ہوں، یعنی نبی پاک علیہ السلام سے یہ ایک نسبت ہوئی ہے۔ اور وہ خیر وہ ہم نے مکے کی آبادی کی تو بات کی ہے، مدینے کی آبادی کیسے ہوئی، مدینہ کیسے یہاں پہ لوگوں نے آ کر رہن سہن یہ اختیار کیا ہے، تو کبھی یہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی برکات سے مالا مال فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں مزید ہمارے دلوں میں اس کا اضافہ فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، توقیر اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اس کے مطابق ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم یہ سلسلہ، یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں
قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی،